خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ برادران اسلام، میرا نام عبد الوہاب ہے، حافظ عبد الوہاب۔ یوٹیوب سے میں جڑا ہوا ہوں آج سے 3-4 مہینہ پہلے سے۔ سب سے پہلے میں نے عربی زبان کی تعلیم دی، عربی گرامر۔ اس کے بعد بچوں کے لیے یسن القرآن پڑھایا، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ جتنے بھی میں کام کر رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پذیرائی مل رہی ہے، آپ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میرا عربک بیک گراؤنڈ ہے تو میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بچے عربی زبان کی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کتاب کی ترتیب دی ہے، پارہ عام۔ اس پارہ عام میں الفاظ معنی باکس میں ہے، پھر ترجمہ ہے اور تفسیر ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہی میں نے کتاب کی ترتیب دی ہے، لیکن بہرحال اس میں بڑے بوڑھے سب جتنے بھی لوگ ہیں سبھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ میں بچوں کی طرح، جیسے پارہ عام کی تعلیم دی جاتی ہے سورہ ناس سے، تو میں سورہ ناس سے شروع کیا ہوں۔ سورہ ناس سے قبل سورہ بقرہ ہے، تو میں نے اسی حساب سے ترتیب دی ہے۔ اس میں بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، مختلف مدارس میں داخل نصاب ہے، اور پتہ نہیں کیوں میری دلی خواہش ہے کہ ہمارے بچے عربی زبان کی تعلیم توجہ کے ساتھ حاصل کریں۔ بس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں بتاؤں گا بچوں سے، میں گزارش کروں گا، گارجین سے گزارش کروں گا اور اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بچوں کو عربی زبان کی جو الفاظ اور معانی ہیں یاد تو نہیں کرائیے، لیکن 1-2 مرتبہ پڑھا لیجئے تاکہ ذہن میں رہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ لیکن پارہ عام کو حفظ کرا دیجئے، چاہے 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، جو بھی پروسیس ہو وہ سبھی میں پارہ عام کی یہ کرا دیجئے، تو اس سے فائدہ ہوگا، آگے چل کر کے ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ ہاں تو جناب، کتابی شکل کچھ دوسری طرح سے ہے، لیکن پہلا صفحہ اسی طرح سے ہے۔ چونکہ اس کتاب کی کمپوزنگ میں نے کیا ہے، جب میرے کمپیوٹر میں سبھی کچھ ہے تو میں نے تھوڑا سا انلارج کر دیا، تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے۔ الفاظ معنی میں رد و بدل نہیں، صرف اس لحاظ سے میں نے بدلا ہے کہ یوٹیوب پہ بہت آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے اور کلیئر آ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ کتاب کی اشاعت میں جناب ظفر اللہ صاحب، ریٹائرڈ آفیسر، پولیس آفیسر کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ کئی 2-3 مرتبہ تو انہوں نے حج سے سرفراز ہوئے ہیں، اور خود ہی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب ہے آسان حج و عمرہ، اور ایک دوسری کتاب ہے جو ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے میرے حساب سے۔ اس کتاب کا انہوں نے نام دیا ہے توحید و عقائد۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، گھر میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں دعاؤں کی مسنون اور مقبول دعاؤں کی تمام ذخیرے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرماوے اور جزائے خیر دے۔
صحت کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کتاب کی قیمت تو پہلے 70 روپے تھی، لیکن انہی کے آرڈر یا فرمائش یا حکم کے مطابق کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آ جائے تو آپ جس ناحیت سے ہو پبلش کرا دیجئے، یا یوٹیوب سے فوٹو کاپی کرا لیجئے اور بچوں کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں، بالکل ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو جیسے جی چاہے ویسے آپ مقبول عام کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو دیکھیے ذالک اگر کتاب لا ریب فیہ، پارہ وغیرہ وغیرہ سامنے نظر آ ہی رہا ہے، تو میں تمام کتاب کو پہلا اور دوسرا صفحہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں سامنے دے دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو پسند آئے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حسب فرمائش جناب ظفر اللہ صاحب، کتاب کو میں نے ترتیب دیا ہے، مرتب حافظ عبدالوہاب میں نے لکھا ہے، اور اس کے بعد جملہ حقوق باقی ناشر محفوظ، اگرچہ محفوظ ہے لیکن سمجھ لیجیے غیر محفوظ ہے، آپ آزاد ہیں، جیسے جی چاہے ویسا کر لیجئے، اور باقی سب تو سامنے نظر آ ہی رہا ہے، ملنے کے پتے بھی ہیں، اور یہ پیش لفظ بھی ہے جناب۔ یہ سب میں پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، آپ کو وقت نکال کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے جی چاہے ویسے کیجیے، میں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے۔ اب کتاب یہیں سے شروع ہوگی، یعنی بسم اللہ سے۔ بسم اللہ کی خصوصیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ بتاتے ہوئے میں چلوں گا۔ تو آئیے آج تو میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سورہ میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں زیادہ سورت پڑھوں گا، اس لیے کہ بہت کام باقی ہے میرے پاس، بہت کام کرنا ہے مجھے۔ میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں پورے قرآن شریف کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ لوگوں کو بہت پسند ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، میرے یوٹیوب پہ دیکھ کر کے القرآن ترجمہ اور تفسیر سے لکھا ہوا ہے، یا عبدالوہاب چینل دیکھیے گا تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ بچوں کے لیے بھی ہے تو لسان القرآن ہے، بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور آپ اگر عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی بھی مواد ہے۔ بارکیف آئی کام کیا، اہم بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الفاظ معانی ہے۔ با مانے سے، کے ذریعے، اسم مانے نام، اللہ مانے اللہ، الرحمن مانے بڑا مہربان، الرحیم مانے نہایت رحم کرنے والا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک لفظ کو میں نے صرف ایک ہی مرتبہ استعمال کیا ہے، ایسا نہ ہو کسی صورت میں کسی الفاظ کی ریپیٹیشن ہے تو میں دوبارہ لکھ دوں، ایسی بات نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ میں نے لکھا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ کاپی کاغذ کا استعمال کر کے بچوں کے درمیان پڑھایا جائے تو بہتر ہے۔ دیکھیے میں پھر کہنا میں بھول ہی گیا، ابھی کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ اور کہنا ہے۔ مدرسہ کے سیکریٹری حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی توجہ دیجئے، اور ایک بات میں مدرسے کے لیے اساتذہ کرام کے لیے کہنا چاہتا ہوں، سیکریٹری حضرات سے، کیا آپ ہمارے اساتذہ کرام کو جو سیلری یا تنخواہ یا جو بھی کچھ دیتے ہیں مہینے میں، کیا وہ کافی ہے؟ غور کیجیے گا، ان کی معاش پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ہی لوگ دیں گے تبھی تو آگے بڑھ گئے۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، اپنی نجی زندگی ہے، اخراجات ہیں، تو آپ خود تو فیصلہ کیجیے گا کہ کیا دینا چاہیے مساجد کے اساتذہ امام صاحبان کو اور مدرسے میں پڑھنے والے اساتذہ کرام کو۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ اگر تنخواہ وغیرہ کم بھی ملے تو توجہ کے ساتھ پڑھائیے۔ دیکھیے آپ لوگوں کی بہت خصوصیت ہے، بڑی خوبی ہے،
سب سے اہم کام آپ ہی حضرات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا وہ حدیث کیا ہے وہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس معاملے میں اسلامی نقطۂ نظر سے آپ لوگ بہت اہم کام انجام دے رہے ہیں. جناب آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، اگر آپ لوگ بھی کچھ دوسرے کام میں لگ جائیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند کر دیں، تو نکاح پڑھانے والا کون رہے گا؟ جنازے کی نماز پڑھانے والا کون رہے گا؟ وہ کون ہے جو سورہ فاتحہ کو سنا دے؟ وہ کون ہے جو ترجمہ کر دے؟ وہ کون ہے جو پالہ عام کو آپ کے سامنے پیش کر دے؟ اس وجہ سے آپ تمام لوگوں کی خصوصیات بڑھ گئی ہیں. اب اس میں کچھ ایسی باتیں ناچاقی ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. کچھ تو نظر انداز کیجئے، کچھ دوستانہ ماحول میں رہیے اور ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اسلامی ماحول کو میں لانے کی کوشش کیجئے لوگوں کو. اب رہی بات، ایک اہم بات ہے جو میں جتنی بھی بات کرنا بس اسی لیسن میں کرتا ہوں، بار بار نہیں کہوں گا. کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے باہر کے. بہت لوگ میرے پاس فون کرتے رہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے لیے کچھ پیسہ ویسا دینے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں. تو کہا نہیں، میں کچھ ضرور تعاون کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ بھی تو ہیں، تو قبول کیا جائے گا. اگر آپ تعاون کرنا چاہیں جیسی مرضی، جو مرضی، میں کوئی فکس نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ تعاون کر سکتے ہیں. اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ایک اہم بات میں نے سوچا کہ 1 مہینے کے بعد میں بچوں سے رابطہ کروں اور الفاظ و معنی امتحان کی طرح لوں، کمپٹیشن دی اور کچھ انعام وغیرہ دیا جائے. تو اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ مجھے مشورہ سے نوازیں گے. آئیے پھر آگے بڑھتا ہوں میں. یہ تو ہو چکا ہے الفاظ معنی وغیرہ. با معنی سے کے ذریعے اسم معنی نام. اللہ ہے الرحمن، بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان اور رحم کرنے والے اللہ کے نام سے. آئیے تفصیل شروع کرتا ہوں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. اس سے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور وہ کام عبادت بن جاتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جس کے معنی ہیں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. اس سے شیطان مردود قرآن مجید کو پڑھنے میں خلل ڈال نہیں سکتا. فائدہ ہے، بغیر اللہ کا نام لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ کی عادت ڈالنے سے برے کام چھوٹ جاتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے جناب سورہ فاتحہ کی طرف دیکھتے ہیں. آیات وغیرہ کے یہ سب تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الفاظ و معنی وغیرہ. المعنی سب، ہر. حمد معنی تعریفیں، لی معنی واسطے لیے، رب معنی آقا پالنے والا، عالمین سارے جہان، مالک اور بادشاہ. مالک اور بادشاہ کہتے ہیں. یوم مانے دن، روز. دین مانے بدلہ، انصاف. ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں، و مانے اور، اینڈ. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں.
اہدی چلا دکھا نہ ہم کو ہمیں، صراط مانے راہ راستہ، مستقیم مانے سیدھا۔ کہاں چلا گیا میں صاحب؟ مستقیم مانے سیدھا۔ آئیے دیکھتے ہیں بند کر کے۔ الدین جو ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، جن پر، غیر مانے نہیں سوائے، مغضوبی غضب نازل ہوا، لا مانے نہیں نہ اور نہیں، ضالین گمراہ۔ تو اس طرح سے الفاظ و معنی آپ کے سامنے پیش خدمت کیا میں نے، اور آئیے ترجمہ کے ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اب آئیے تفسیر کی طرف۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، اور اسی سے ہر کام میں مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے طریقوں پر چلنے سے روکا گیا ہے۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ صرف وہی ہے جس کی قرآن میں تعلیم ہے۔ اس لیے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے عمل کی نیت سے ہر آدمی کے لیے قرآن مجید کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کی طرف سے یہ سورہ ایک طرح کی درخواست ہے۔ اس کے ختم پر آمین کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہم نے جو دعا مانگی اسے قبول فرما۔ تو میرے دوستو، آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا، ترجمہ تفسیر بھی پیش کیا، اور الفاظ اور معنی بھی پیش کیا، اور میں نے خواہش ظاہر کی کہ ترجمہ اور تفسیر کے بعد 2 مرتبہ اس عبارت کو پھر پڑھا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو آئیے پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے اس عبارت کو پڑھ ڈالتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ایک مرتبہ اور پھر پڑھ لیتا ہوں۔ آپ بچوں سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ آپ سورہ فاتحہ کو یاد کر لیجئے، اس لیے کہ ہر ایک نماز میں پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جناب حسب وعدہ میں نے عربی عبارت کو 3 مرتبہ پڑھ دیا، یعنی سورہ فاتحہ کی 3 مرتبہ تلاوت کی، اور آج چونکہ ابتدا ہے تو اسٹارٹنگ میں بھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرما لے۔ اور ایک بات، اہم بات یہ ہے کہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ کیا کیا کمی ہو رہی ہے، میرے کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، جو کمی ہے اس کو اجاگر کیجیے، تاکہ میں آئندہ ویڈیو میں اس کو صحیح کر دوں۔ کچھ آج ترتیب میں گڑبڑی ہو گئی تھی، آپ اسے نظر انداز کر دیجیے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو سے وہ پریشانی نہیں ہوگی. اگلے ویڈیو سے میں وقت دیکھوں گا، کبھی 3 سورہ ہوگا، کبھی 4 سورہ ہوگا، کبھی ایک ہی، جیسے جی جائے، حالات جیسے ہوں گے ویسے ہم لوگ کریں گے. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لوگوں میں بانٹیے، شیئر کیجئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں ثواب ہے باہر کا. میری دلی خواہش ہے کہ ہندوستان یا کئی بھی دنیا کے تمام مسلمان بچے سورہ فاتحہ یہ پارے کو اچھے سے طریقے سے پڑھیں اور عربی زبان میں ماہر ہو جائے، الفاظ و معنی سمجھے، قرآن کی زبان کو سمجھیں. اس لیے کہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں تو لوگ عربی ہی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، تمام دعائیں سب کے سب عربی میں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ایسا تو ہے نہیں. پوری کے پورے کام عربی میں دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ اس پہ توجہ دیا جائے، ہم لوگ اس پہ توجہ دیں. تو دوسری زبان اور دوسری سبجیکٹس کے ساتھ آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز ریڈ آؤٹ عربک لینگویج کیئرفلی. اچھا، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.